جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ نماز کا فدیہ جب شریعت نے مقرر نہیں کیا اور اپنی طرف سے یہ امید رکھ کر فدیہ ادا کرنا یا صدقہ کرنا کہ اللہ کریم جو ہے اسے قبول فرما سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس کی وجہ سے نماز کے سزا کو کم کر دیں یا معاف کر دیں، تو کیا یہ نظریہ بدعت نہیں، دین کے اندر اپنی طرف سے ایک نئی بات بتا دی گئی ہے جو کہ شریعت میں نہیں تھی؟ تو یاد رکھیے یہ دو آیتوں کی وجہ سے اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ ایک تو آیت یہ موجود ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہیں گے اللہ کریم اس کے گناہ کو معاف کریں گے۔ دیکھیں کفر ہے نا، وہ بھی شیطان کا کہنا ماننے کی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں شیطان کا کہنا مانا گیا، تو لہذا یہ بھی شرک ہے، اور خود شیطان بھی کہتا ہے کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہ تم مجھے اللہ کے حکموں کے مقابلے میں شریک کرتے رہے ہو۔ تو ہر قسم کا جو ہے گناہ شرک و کفر کے بعد معاف ہو سکتا ہے، تو گناہ گار ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسی صورت جس سے جو ہے اللہ کریم معاف کر دے، تو بھئی اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، قرض ہے اس کی ادائیگی کریں، کسی نے چوری کی ہے توبہ کرتا ہے تو اس کی ادائیگی کریں، لیکن اگر اس کی ادائیگی کی کوئی صورت باقی نہیں مزید کہ مثلا بدعت کی ہے یا اسی طرح ہے کہ جہاد نہیں کیا وغیرہ ذالکہ، تو ان کے لیے بھی قرآن پاک کی آیت موجود ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ تو کسی بھی گناہ کے بدلے میں صدقہ کرنا یہ اعلیٰ ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، تو اس نیت کی وجہ سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو ان دو آیات کی وجہ سے اس کو بدعت کہنے کی جسارت نہیں کرتے۔ آپ کوئی بھی گناہ کی توبہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے صدقہ بھی کریں، اور اس کے ادائیگی کی صورت کو موجود ہے تو وہ ادا بھی کریں، لیکن اس کی زندگی ہی ختم ہو رہی ہے تو وہ اپنے بارے میں وصیت کر رہا ہے کہ میرے تہائی مال سے ہو سکے تو اس کو صدقہ کر دینا، تو ان دو آیات کی وجہ سے اس نظریہ کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ بھی تو قرآن پاک کی اتباع میں چل رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ مثلا جہاد نہیں کیا، اس کا بھی تو پھر فدیہ اس نظریے سے امت کو پر لاگو ہونا چاہیے۔ تو یقیناً جی ہر گناہ کے بارے میں اس کا فدیہ جو ہے یا اس کی طرف سے صدقہ یہ ہونا چاہیے، لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت جو ہر صورت میں ہر وقت کے لیے فرض علی العین یعنی ہر بندے پر ضروری تھی، اس کی ادائیگی نماز جیسی اور کوئی صورت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہر بندے پر ہر وقت کے لیے لاگو ہو۔ مثلا جہاد ہے نا، یہ خاص موقعوں پر فرض علی العین ہو جاتا ہے لیکن ہر وقت نہیں، تو اس لیے خاص نماز کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کے لیے تو ضرور کوئی نہ کوئی صدقہ کریں، ورنہ تو ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب اللہ کی یہ دو آیتیں ہیں، ان کو رائے گاہ نہ جانے دیں، ان کے اندر امید بہت زیادہ بھری پڑی ہے۔ یہ ایک تفصیل تھی جو کہ بتا دیا جاتا ہے کہ صدقہ یعنی فدیہ صلات یہ کیوں بدعت نہیں۔ السلام۔